کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر جو میں بیان کروں مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے شروعات میں ماہ رمضان مبارک کے فضائل کے اوپر ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد میں جو روزے کے مسائل ہیں، کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن باتوں سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور روزے میں کون سی باتیں کرنا جائز ہے کون سی ناجائز ہے، یہ باتیں انشاءاللہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک کا گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔ یعنی بندہ اگر کبیرہ گناہ سے بچ رہا ہے، مثال کے طور پر ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم فجر کی نماز کے انتظار میں سوئے، عشاء کی نماز ادا کر لی اور فجر کی نماز کے انتظار میں سوئے، تو یہ انتظار میں سونا بھی پوری رات کا عبادت میں لکھا جاتا ہے، گویا ہم پوری رات اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اور دوسرے یہاں مسجد سے جانے کے بعد میں ہم انسان ہیں، اگر ہم سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جاتا، کبیرہ نہیں، اگر کوئی صغیرہ گناہ ہم سے ہو گیا تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے درمیان میں جو صغیرہ گناہ ہوا اور ہم نے جب فجر کی نماز ادا کری تو اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے اس صغیرہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر فجر کی نماز ہم نے ادا کی اور پھر ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، تو ظہر اور فجر کے درمیان میں جو صغیرہ گناہ اللہ اس کو مٹا دیتا ہے اس نماز کی برکت سے۔ اسی طرح سے ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد میں اس جمعے کی نماز جب ہم نے ادا کی اور اگلے جمعہ کی نماز تک اگر ہم سے کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہوا ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہوا ہے، صغیرہ گناہ ہے، تو پورے ہفتے کے صغیرہ گناہ اللہ رب العزت جمعہ کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے، جمعہ کے صدقے میں اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کو عمر عطا فرمائی اور اس کی زندگی میں پھر اگلے سال ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور اس نے ماہ رمضان کا ادب بھی کیا اور ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے اور ماہ رمضان کے اندر عبادات بھی کی، تو اللہ رب العزت اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان کے درمیان میں یعنی پورے سال کے اندر جو بھی اس سے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ سب کو مٹا دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ حدیث مصطفیٰ ہے جو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نے آپ تک پہنچائی۔ اب ابن ماجہ اور دوسری حدیث مبارکہ میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں اگر بندوں کو معلوم ہو جائے، اگر میرے امتیوں کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، ماہ رمضان کیا ہے، تو میری امت تمنا کرے گی کاش پورا سال ہی ماہ رمضان ہے۔ یہ امت تمنا کرے گی اگر ان کو معلوم چل جائے کہ اس کی فضیلت اور اس کے مناقب کتنے ہیں، روزہ رکھنے کے مناقب اور فضیلت کتنی ہے اور اس کی بلندیاں اور رفعتیں کتنی ہے، اگر یہ میری امت کو پتہ چل جائے تو وہ تمنا کریں کہ پھر ساری زندگی ہی ہم روزے رکھتے رہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ماہ رمضان جیسی نعمت جو آنے والا مہینہ ہے، جو چند دن کے بعد آ رہا ہے، جو اللہ کی طرف سے مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، اگر ہم نے اس کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کر لیا اور اس سے محبت کر لی تو اللہ رب العزت اس کی محبت کے صدقے میں ہی بخشش فرما دیتا ہے۔ دوسری یہ حدیث مبارکہ بڑی لمبی حدیث طویل ہے، کافی بڑی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی
رضی اللہ تبارک عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت للعالمین مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخر میں، یعنی ماہ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا، اور ہم سے جب خطاب کیا تو فرماتے لوگو تمہارے پاس ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اور وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس رات اور اس کی راتوں میں قیام سنت ہے، یعنی جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں اس کی راتوں میں سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، یعنی اگر کوئی سنت کرے اس مہینے کے اندر، ایک سنت پر عمل کرے تو ایسا گویا کہ اس نے فرض ادا کیا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اور جو کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو ایسا گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے، اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے جیسے 70 فرضوں کے برابر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اور یہ مہینہ مواست یعنی غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، نہیں بڑھا دیا جاتا؟ بولیے۔ اب بھی مطلب یہ ہے کہ دن چل رہے ہیں، صبح شام ہوتی ہے، اتوار پیر منگل بدھ تمام دن آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ جو ماہ رمضان کے اندر ہمارا دسترخوان سجتا ہے، کیا اب سج رہا ہے؟ یہ دن تو وہی ہے۔ اچھا، پیسے بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور فروٹ بھی مارکیٹ کے اندر مل رہے ہیں، ہر چیز مارکیٹ کے اندر مل رہی ہے، مگر جو لطف ماہ رمضان میں دسترخوان کے پر سجا ہوا جو ہوتا ہے وہ لطف آ جائے گا۔ اگر سب چیزیں بھی ہم اکٹھی کرنے کے بعد دسترخوان سجا لیں تو وہ مزہ نہیں آ سکتا۔ جو ماہ رمضان کے اندر جب دسترخوان سجایا جاتا ہے تو اس کی برکتیں ہی الگ ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ دسترخوان سجانا اور دسترخوان سجانے میں لگنا وہ بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ مارکیٹ جانا کہ میں افطار کے لیے، بچوں کے افطار کے لیے، اپنے افطار کے لیے فروٹ خریدنے جا رہا ہوں، یا کچھ جو بھی چیز میں لینے کے لیے جا رہا ہوں، تو گھر سے یہ جانا یہ بھی عبادت میں شامل ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اب ہم تم اپنے بچوں کے لیے فروٹ لینے کے لیے جائیں، اپنے لیے فروٹ لینے کے لیے جائیں تو یہ عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ نیک کام تو ہے، اچھا کام ہے بچوں پہ خرچ کرنا، بخل نہیں کیا جائے، اللہ نے دیا تو بچوں پہ خرچ کیا جائے، مگر جو اجر و ثواب اللہ نے ماہ رمضان کے اندر رکھا وہ اجر و ثواب ہمیں نہیں مل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس مہینے میں ایک غریب کا بھی رزق بڑھا دیتا ہے، اس کے دسترخوان بھی بہترین سج جاتے ہیں۔ جہاں امیروں کے دسترخوان سجتے ہیں تو غریبوں کو بھی یہ ماہ رمضان محروم نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کے دسترخوان بھی سج جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں رزق اللہ بڑھا دیتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے، کیا ہے؟ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو روزہ دار کو افطار کرائے اس کو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس کی گردن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور افطار کرانے والوں کو ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے روزہ رکھنے والوں کو ملتا ہے، جیسے روزہ رکھنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کا تشریف کہ یہ چیز تو ہم نہیں پا سکتے کہ ہم کسی کا مطلب یہ کہ روزہ افطار کرائیں، کیونکہ وہ مفلس صحابہ تھے بہت سارے، ان کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو دوسروں کو کیا کھلا سکتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم کیسا جوش میں آیا
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی عطا کے خزانے کھولے، اور خزانے کھولتے ہوئے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ رب العزت یہ ثواب اس کو بھی عطا کرے گا جو کسی کو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دے۔ کیا ہے؟ ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دے، یا ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یہ ثواب اللہ اس کو بھی عطا کرے۔ یہ ثواب اللہ اس کو بھی عطا کرے گا، یعنی پیٹ بھر کے کھلانے کے نہیں کہ پیٹ بھر کے کھلائے گا تبھی ثواب ملے گا۔ آقا فرماتے اگر کسی نے ایک گھونٹ دودھ سے کسی کا افطار کرا دیا، یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دیا، یا ایک کھجور سے کسی کا افطار کرا دیا، تو اللہ رب العزت اس کو بھی یہ ثواب عطا کرے گا۔ اور آقا فرماتے کسی نے اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو آقا فرماتے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا جو کبھی پیاسا نہیں، جو کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کو اللہ رب العزت میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ اور جس کو حوض کوثر کا پانی مل گیا گویا اس کو جنت مل گئی، اس کو جنت مل گئی۔ تو آقا ارشاد فرماتے کہ اس کو جنت مل گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ میرے صحابہ اس کا پہلا عرصہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور اس کا درمیان کے جو 10 دن ہے وہ مغفرت سے آزادی کے دن ہے، اور اس کے آخری جو 10 دن ہے وہ جہنم سے آزادی کے 10 دن۔ کیا یعنی اللہ رب العزت شروع میں اس کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ رب العزت یعنی بندے پر رحمت کی بارش برساتا، اور برسانے کے بعد میں پھر اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جب مغفرت ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اس میں 4 چیزیں مانگا کرو اللہ سے، 4 کام کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اس بات کی گواہی دیا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر آقا فرماتے دوسرا کہ اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتا رہا کرو۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ تو یعنی تم کرو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، استغفار کر رہے ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں تم اللہ سے جنت مانگا کرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے اس میں تم جنت مانگا کرو۔ اور پھر آقا فرماتے جنت مانگا کرو اور اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ طلب کیا کرو کہ مالک مولا ہم تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کر رہے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا اور اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرما دے، ہمیں جنت عطا فرما دے۔ تو یہ اتنی لمبی طویل حدیث تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان المعظم کے آخر میں اپنے صحابہ کو بیان فرمائی کہ اس کے اندر اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ تو دوستو یہ ماہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے یہ ہمارے اوپر رحمت کی برسات لے کر آ رہا ہے، رحمت کے بخشش کے خزانے لے کر آ رہا ہے۔ اب اگر اس میں بھی اگر ہم نہ بخشے جائیں، اس میں بھی اگر ہم نہ بخشے جائیں تو ہم سے بڑا کوئی محروم نہیں، ہم سے بڑا کوئی محروم کوئی بدبخت نہیں ہے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت امت محمدیہ کو عذاب دینا مقصود ہوتا، یعنی ان کو جہنم میں پہنچانا مقصود ہوتا تو ان کو ماہ رمضان عطا نہیں کرتا، ان کو ماہ رمضان عطا نہیں کرتا۔ اللہ نے اس لیے اس امت کو ماہ رمضان عطا کیا ہے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے، سب کے سب جنتی بن جائے۔ اب جنتی بننے کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے پڑیں گے۔ ماہ رمضان سے علاوہ جو ہم گالیاں گلوز کرتے تھے ان باتوں سے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ ماہ رمضان کے اندر ہمیں زیادہ کثرت سے عبادات کرنی پڑے گی، اور جب ماہ رمضان میں ہم اللہ کو خوش کر لیں گے تو قسم خدا کی جو ماہ رمضان میں نمازیں اور روزے کی پابندی کرتے ہیں تو ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ ان کو نمازوں کی توفیق عطا فرماتا، ان کو اللہ توفیق عطا فرماتا۔ تو ان باتوں کو اللہ رب العزت جو میں نے پڑھی سنی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔